بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں اور بھائیوں، جبکہ پیچھے رب تعالی نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو تذکرہ فرمایا، الہ معبود ہونے کو تذکرہ فرمایا، اپنی توحید کے دلائل رب تعالی نے بیان فرمایا. اگے کافر واسطے وعد و وعید بھی اللہ نے فرمایا کہ مشرک کافر جن قیامت دے جہنم دے اندر ہونے نے کسے کفر اور شرک دے گناہ دی بنا دے ہوتے. اب رب تعالی نے انہیں مشرکین دی عادات کو بیان فرمایا، انہیں دے شرک کو بیان فرمایا، شرک فعلی نو. عام اللہ نے حکم فرمایا، اگے پھر اگلے آیت دے اندر خاص اللہ نے تذکرہ فرمانا خاص لوگوں کا. اب عام اللہ نے سب کو حکم فرمایا کہ اے لوگو، جو کوئی زمین تانوں اگاندی ہے تواڈے واسطے میں اللہ نے رزق رکھیا ہے، حلال تے پاک، حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ. حلال ہوئے تے پاک بھی نال ہوئے، یہ نہیں حلال تو ہوئے لیکن دوسرے دا حق ہوئے تو وہ واسطے کھاؤنا حرام ہے. دوسرے دا حق نہ ہوئے، پاک ہوئے. فرمایا دوسرے دا اگر حق کھاؤ سے تو وہ چیز جو ہے اس کے واسطے جائز نہیں ہے. تو فرمایا پاک بھی ہوئے اور حلال بھی ہوئے. یہ بڑے برکات نے. حلال دی کمائی دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام دے اندر کوئی برکت نہیں ہے. نچن والے نو ویکھو، سود خوروں نو ویکھو، جتنا کمایا پہ کر دیں حرام دیاں انہوں دے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی. جن پیسے آتے ہیں وقت میں ختم ہو جاتے ہیں، بیماری تے لگ گئے، مقدمات تے لگ گئے، اور کئی ایسے واقعات ویکھن جن پیسہ آدھے اندر دھوتا جانا تو وقت بھی انہیں جانا ہے. لیکن حلال دے اندر اللہ نے برکت فرمائی ہے، تھوڑی ہوئے حلال ہوئے وہ دے اندر برکت ہے. کیوں؟ جدو بندہ حلال کھاؤ سے حلال دے اندر برکت اللہ نیکی دی توفیق عطا فرماتا ہے. اور وہ حلال دا لقمہ دی اولاد دے اندر جانا ہے. جدو دی اولاد دے اندر جانا ہے تو اس سے بھی بڑے نیک اور اچھے اثرات ہوں نے، نیک اولاد ہونی ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ اعمال رب تعالی قبول و منظور کرتا ہے. اگر حرام دی کمائی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لقمہ بھی اندر اگر حرام کا گیا 40 دن تک اللہ اس عبادت قبول نہیں کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے 40 درہم دا یا 10 درہم دا کوئی کپڑا خریدے ہے،
10 درہم دے وچوں 1 درہم 10 روپیے کا کپڑا خریدا 1 درہم وہ اندر حرام دا مل گیا جدوں تک کپڑا وہ تان دے اوتے راونا ہے جدوں تک اس پاونا ہے وہ نہ راونا ہے وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا اس واسطے حلال اللہ نے فرمایا حلال کھاؤ تو پاکیزہ کھاؤ پلید چیز نہیں کھانی جنہوں اللہ حلال کیتا حلال کھاؤ جنہوں اللہ نے حرام کیتا اس کو لوگ بچو اے مشرکین مکہ تو اپنی مرضی دے نال میری حلال کردہ چیز نو حرام کر دو حرام کردہ چیز نو حلال کر دو جو ہے تذکرہ تفصیلا سورۃ مائدہ دے اندر آنا ہے ایک قسم دے جانور نے انہوں نے وہ آپ کے حرام کر دینے اور اسے مقام دوتے اسے تذکرہ ہے یہ کرتے سر اللہ نے جانور حلال پیدا کیتا ہے میری سانڈ ہے یا کوئی اونٹ وغیرہ ہے یا سنڈا وغیرہ ہے یہ اس قسم کے جانور جو اٹھنے وغیرہ صاحبہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا سورۃ مائدہ دے اندر تفصیلا نامنا ہے اللہ انہوں جانوروں نے بھی تذکرہ فرمایا 7ویں پارے دے اندر بلکہ فرمایا کہ انہوں چیزاں نہ اپنے اتنے حرام کر دیتا یعنی کہ میں اللہ نے انہوں واسطے حلال فرمایا ہے لیکن انہوں نے اپنے اتنے آپ خود حرام کیتا ہے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد بلکہ آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام یہ وہ اونٹنیاں انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے اسے مقام تو تفصیل آنی ہے کہ چھوڑ دیں دے سن کہ اپنی مرضی دے نال کھاون پیون چاہے کسی نقصان کرن یا فائدہ پہنچاون انہوں نے کسے کچھ نہیں آکھنا انہوں نے اتنے سواری بھی نہیں کرنی انہوں نے دودھ بھی ایسا نہیں پیونا کیونکہ غیر اللہ کے نام دے چھڑ دے سن کہ سارے بزرگ خوش ہو انہوں کا نام زد کر کے انہوں نے نام تو چھوڑ دینے ہیں انہوں جانوروں کو کوئی کچھ نہیں آخر اپنی مرضی کے نال جتنے کھاون جتنے پیون جتنے چلن جتنے چگن یہ کوئی اصا کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں اللہ فرمایا اچھا میں تو واسطے حلال کیتا ہے تو اس کو اپنے اتنے حرام کر دیتا ہے غیر اللہ کا نام اس کو زد کر دیتا ہے کہ غیر اللہ کا نام جس وقت زد ہو جاوے وہ حلال کردہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے حلال کردہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے دینے والا اللہ ہے تو بندہ دے تو اللہ کے نام دے دے غیر اللہ کے نام دے جڑی چیز دے وہ حرام ہو جاتی ہے اللہ فرمایا جی کیوں کر دے ہو غیر اللہ کا نام پکار کے وقت کھان دے ہو اور جب اللہ نے حلال کی تو اس کو حرام آ دے اللہ نے جو حرام کی تو حلال سمجھ دے فرمایا انج نہیں حلال بھی ہوئے اور پاک چیز بھی ہوئے اس کو استعمال کرو پھر فرمایا تو شیطان دے قدم بہ قدم نہ چلو شیطان کی پیروی نہ کرو اپنی خواہش کے مطابق چلو نا جو شریعت جو کچھ آخیا وہ مطابق چلو ہاں جڑی صراط مستقیم کو کوئی راہ بھی ہو سے سمجھو کہ شیطان کے رستے پہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیراں کھینچیاں ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دوسرے جو ہے ارد گرد کھینچیاں ساری لکیراں کھینچ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک لکیر سیدھی ہے یہ صراط مستقیم ہے باقی جتنی رستے نے ہاں کوئی بدعات ہے کوئی شرک ہے کوئی کفر ہے کوئی رسومات ہے یہ سارے شیطانی رستے نے اگر رحمانی رستہ ہے تو صرف ایک رحمان والا رستہ ہے صراط مستقیم والا تو فرمایا اس وقت شیطان تو دشمن ہے دوسرے مقام سے فرمایا 22 پارے دے اندر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا تو سب اس کو دشمن سمجھو کیونکہ بندہ کوئی اگر دشمن ہے اس کو سجا پڑے سے تو نقصان اٹھے سے دشمن دشمن سمجھ سے تو دوبار کو لوگ بچ سکتا ہے تو فرمایا تو ایسا حکم کرتا ہے بے حیائی تے برے کمیں دا جس طرح مشرکین مکہ کرتے سن اپنا لباس اتار چھڑتے سن ننگے ہو کے بیت اللہ طواف کرتے سن کہ کپڑے پلید نے اس واسطے کپڑے اتار کے ننگا طواف کرتے سن اللہ نے فرمایا میں تو نہیں آ کے میرے کو سجود مار دیو ہم تقول واللہ مالا تعلمون ایسی گلاں تساں گھڑتے ہو ایسے کام کرتے ہو اپنی خواہش اور منمانی دے نال وہ تساں نیکی کے ثواب اور سمجھتے ہو انج نہیں ہے بلکہ اللہ دے گھر کی تعظیم ہے ادب تے احترام ہے کپڑا پا کے طواف کرو غیر اللہ کے ننگے اللہ دے گھر کا اور ننگا طواف نہ کرو اس نے اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو یا ایھا الناس
کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو کوئی زمین اگاندی ہے، ہاں زمین دے وچ غذا اللہ پیدا کردا ہے، وہ تو دے کولو جانور تورے کھاندے نے، فرمایا غذا جو کچھ میں اللہ نے تانوں دتیاں نے حلالا طیبا، ہاں زمین دے تے جو کچھ بھی چیز ہے حلال تے پاکیزہ کھاؤ، حرام چیز نہ کھاؤ، پلید چیز نہ کھاؤ، کیونکہ جدو تسا حلال چیز کھاونی ہے، پاکیزہ چیز کھاونی ہے، غذا اپنی پاکیزہ تے حلال ہونی ہے، اندر جسم دے اندر جانی ہے، وہ طاقت اس پیدا کرنا ہے، اس خون پیدا کرنا ہے، قوت پیدا کرنا ہے، وہ تسے نال تسا عبادتاں کرنیاں نے، پاک غذا درجہ سے تو پاک عبادت اللہ قبول و منظور کرتا ہے، اندر غذا اگر حرام دی گئی، پلید غذا گئی تو جس وقت جسم پاک نہیں ہے، غذا حرام دیا ہے، ہاں دوسرا حق مار کے بندہ کھاندہ پیا ہوئے، یا دوسرا فرار کر کے کھاندہ پیا ہوئے، سود رشوت والے پیسہ پیا کھاندہ ہوئے، یا زنا دی کمائی پیا کھاندہ ہوئے، جتنا بھی حرام دیا کمائیاں پیا ہوندیاں نے، جڑا بندہ بھی کھا کے عبادتاں کر سے تو یہ بات اللہ قبول و منظور نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مثال دے کے بیان فرمایا، مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ ایک بندہ ہوندا ہے سفر دے آثار بھی اودے تے موجود نے، عاجزیاں تے انکساریاں کردا ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دعاواں کردا ہے، ہاتھ بھی لمبے چا کردا ہے، لمبیاں لمبیاں دعاواں کردا ہے، اس وقت اللہ تو جواب دیندا ہے، مطعمہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ جس بندے دا کھانا بھی حرام دا ہوئے، جس بندے دا پیونا بھی حرام دا ہوئے، جس بندے دا پاون لباس بھی حرام دا ہوئے، جدی غذا حرام دی ہوئے، انا یستجاب لذالک، او دیاں دعاواں اللہ کے بھی قبول کراں۔ مرد سکتا دعا کر کر کے وہ دعا اللہ قبول نہیں کر سکتا کرتا، کیونکہ وہ اندر شرط ہے کہ پاکیزہ کھا، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کی عبادتاں بھی پاک کر، پاک غذا کھا کے۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حرام دے کمائے دے تے لاون والا شیطان ہے، شرک دے تے لاون والا شیطان ہے، بدعات رسومات کراون والا شیطان ہے، برے رستے دے تے چلاون والا شیطان ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان دے قدم بقدم نہ چلو، شیطان دے پیچھے نہ چلو، کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان توڑا کھلم کھلا دشمن ہے، اصلی دشمن ہے، توڑے باپ آدم دا دشمن ہے، اس کو بھی لغزش کروا کے جدو اللہ نے منع کی دا درختوں سے کھوا چھوڑیا، اس وقت دشمنی چل دی ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر آدم، اس نہ کیتا، اللہ نے جنت کو کر چھوڑیا، فرمایا تھوڑا دشمن خیال کرو، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، تو حکم کرتا ہے بے حیائی تے برے کام دا، بے حیائی تے برے کام دا تو حکم کرتا ہے، اس وقت خیال کرے بچ کے راوی ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ایک تو آکھو اللہ تعالیٰ دے ہوتے ما لا تعلمون، جو تو جان دے نہیں، جھوٹ بولو اللہ دے ہوتے جو تو جان دے نہیں، تو آکھو کہ نہیں اللہ نے کیا ہے، کیا طواف کرنے کا ننگا ہو کے کرنا ہے، حالانکہ اللہ یہ حکم نہیں دیندا، بے تے برے کم میں اللہ حکم نہیں دیندا۔ اللہ فرماتے حیات شرم کرو، اللہ دی ذات خود حیا و شرم والی ہے، محمد الرسول اللہ دی ذات حیا و شرم والی ہے، تعلیم بھی جدو قرآن دیندا تو حیات شرم دی دیندا ہے، بے تے برے کم میں دعوت شیطان دیندا، رحمان کدی نہیں دیندا، اور حیا کرو، کھانا ہے تا بھی حیا کرو، پیو تا بھی حیا کرو، پاو تا بھی حیا کرو، چلو تا بھی حیا کرو، میری عبادت کرو تا بھی حیا کرو، کیونکہ حیا ایسی چیز ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا حیا ایمان دے وچوں ہے، حیا ایمان دے وچوں ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اے جڑا حیا ایمان دے شعبے دے وچوں ایک شعبہ ہے، فرمایا ایمان دے حصے دے وچوں ایک حصہ ہے، یا حیا رہ سکتی ہے تے یا ایمان
رہ سکتا ہے۔ تاج اس پاک دے اندر آیا جدو بندہ زنا پیا کردا ہوندا ہے، جدو بندہ چوری پیا کردا ہوندا ہے، حیا اندر اس وقت نہیں کھلوندا، ہاں بے حیا جو کھلوندا ہوندا ہے۔ جدو بے حیائی کردا تے ایمان دے اندر کھلوندا نہیں، ایمان نکل جاندا ہے، لٹک جاندا ہے درمیان دے اندر۔ اگر بندہ واپس آ جاندا ہے تو ٹھیک ہے، ایمان ہی واپس آ جاندا ہے، ورنہ دے اندر ایمان نہیں ہوندا، مکمل ایمان نہیں ہوندا، کامل مسلمان نہیں ہوندا۔ حیادار بندہ اللہ دے ہاں کامل مسلمان ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں چیزاں دے وچ حیا ہے، محمد الرسول اللہ دی سنت ہے، ہر پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا مسواک بھی تمام پیغمبروں دی سنت ہے، مسواک بھی تمام پیغمبروں دی سنت ہے، شادی کرنا بھی پیغمبروں دی سنت ہے، خوشبو پسند کرنا بھی پیغمبروں دی سنت ہے، یہ بھی اس سنت دے وچ حیا بھی تمام پیغمبروں دی سنت ہے۔